أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا۔ یہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات ہیں۔ کہف غار کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لینے والے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے کچھ قریش کے سرداروں نے یہود کی ملی بھگت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سوالات پیش کیے۔ پہلا سوال یہ تھا، ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ نوجوان کون تھے جو کئی 100 سال تک غار میں سوتے رہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا تھا۔ یہودیوں کے کچھ علماء نے قریش کو یہ سوال سکھائے تھے، چونکہ یہود کو ان سوالات کا علم تھا۔ ان واقعات کا تعلق یہود کی تاریخ سے تھا، اہل کتاب کی تاریخ سے ہے، تو قریش کو تو یہ واقعات معلوم نہیں تھے، عربوں میں ان واقعات کا تعارف نہیں تھا، لیکن یہود تو اہل کتاب تھے اور یہ واقعات تھے بھی ان کی تاریخ کے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھے تھے، ان کو تعارف تھا ان واقعات کا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے، تو انہوں نے قریشی سرداروں سے کہا کہ یہ سوالات جا کے ان سے کریں، اگر انہوں نے جواب دے دیے تو پھر اللہ کے نبی ہوں گے، اور اگر جوابات نہ دیے تو سمجھ جانا کہ ان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ تو قریش نے آ کر یہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ ان تینوں سوالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں عطا فرمائے۔ جو سوال روح کے بارے میں تھا اس کا جواب اس سورت سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ جو حضرات ہمارے ساتھ اس سورت کے ترجمے میں شریک تھے وہ پڑھ چکے ہیں۔ باقی جو دونوں سوالات تھے کہ غار والے کون تھے یا وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا تھا، تو ان دونوں واقعات، ان دونوں سوالات کے جوابات اللہ نے اس صورت میں عنایت فرمائے تھے۔ ان دونوں واقعات کا ذکر اللہ نے اس صورت میں کیا ہے۔ اس طریقے سے تینوں سوالوں کے جواب ان کے سامنے آ گئے، لیکن چونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا ایمان لانے کا، تو وہ سوال کا جواب ملنے کے باوجود بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اہل کتاب بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اور قریشی جن سرداروں نے سوالات کیے تھے وہ بھی اپنے کفر پر قائم رہے۔ اس سورت کے زمانے نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے ہوئے کوئی 10 برس سے زائد ہو چکا تھا۔ قریش کا رد عمل اسلام کے خلاف اپنے عروج پر تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا زمانہ تھا جب مسلمان چاروں طرف سے قریش کے رد عمل کے نرغے میں تھے، ہر ممکن طریقے سے ہر حربہ آزما کر قریش نے اسلام کا راستہ روکنے کی کوششیں کی تھیں۔ ان حالات میں اللہ نے یہ سورت نازل کی۔ اس میں سورہ کہف، اس میں غار والوں کا واقعہ سنا کر گویا مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی کہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے انسان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جن حالات سے مسلمان دوچار ہیں اس وقت کے مسلمان، تو یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبروں کے جو نیک متبعین تھے، جو سچے پیروکار تھے، ان کو ان حالات سے واسطہ پڑتا رہا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں تو غار والوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے ایک تمثیل بیان کی ہے، ایک مثال کے ذریعے ایمان اور کفر کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ صاحب ایمان کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، اور جو باطل پر ہوتا ہے اس کی نظر دنیا کی چکا چوند پر ہوتی ہے، وہ دنیا کو دیکھتا ہے، مادے سے آگے اس کی نگاہ جاتی ہی نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت خضر جو ہمارے بندہ خاص ہیں ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس ایک ایسا علم ہے جو ہم نے آپ کو نہیں عطا کیا۔ وہ تکوینیات کے آدمی تھے، تکوینیات پر مامور تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت خضر کے ساتھ انہوں نے کچھ سفر کیا، اور اس سفر میں ان کے سامنے کچھ ایسے واقعات ہوئے جو ظاہری قانون کی نظر سے تو وہ جرم میں شمار ہوتے تھے، لیکن کائنات کی مجموعی مصلحت کے اعتبار سے وہ واقعات درست تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرمایا تھا، ان سے بڑا کام لیا جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے واقعات کو دیکھنے کی ایک اور جہت سے ان کو روشناس کروایا۔ بسا اوقات ایک واقعے کو آپ دیکھتے ہیں تو چونکہ ہماری نگاہیں محدود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ فتنہ آیا ہے، یہ فساد ہوا ہے، تو ہماری ظاہر بین محدود نگاہوں میں وہ فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، لیکن کائنات کی مجموعی ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ واقعہ کسی نہ کسی مصلحت پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے حضرت خضر کے حالات میں آپ وہ واقعات پڑھیں گے۔ آگے جا کے آخر میں اللہ نے اس بادشاہ کا واقعہ سنایا جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا تھا۔ اس کا واقعہ سنا کر مادیت پرست لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس سے بڑا بادشاہ کوئی گزرا نہیں ہے، اس نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی، اور اتنی بڑی سلطنت کے ہوتے ہوئے اس کی نظر اللہ پہ ہوتی تھی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، یہ سلطنت کچھ نہیں ہے۔ تو اس واقعے میں جہاں اور مصلحتیں ہیں، وہاں ایک مصلحت مادیت پرست لوگوں سے کے لیے بھی ہے کہ دنیا کی جو چکا چوند ہے وہ اپنی حقیقت میں کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہی انسان کو یہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اور یہ نعمت جتنی بھی بڑی ہو بہرحال محدود ہوتی ہے، فانی ہوتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قبر کی تنہائیوں میں اترنا پڑتا ہے۔ آپ کا مکان آپ کے ورثاء کو ملتا ہے، آپ کا جو مال و دولت ہے وہ آپ کے ورثاء تک منتقل ہو جاتا ہے۔ انسان جب وصیت لکھتا ہے، اگر کوئی آدمی وصیت لکھے کہ میرا مال فلاں کو ملے گا، فلاں کو ملے گا، میرا مکان فلاں کو ملے گا، اس وصیت میں اس کے تمام قریبی رشتہ داروں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں کسی کا تذکرہ نہیں ہوتا تو وہ وصیت لکھنے والے کا ہوتا ہے۔ وصیت لکھنے والے کا اپنا تذکرہ اس میں نہیں ہوتا کہ میرے لیے فلاں چیز ہوگی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا مثال ہوگی، کیا سبق ہوگا کہ یہ جو کچھ مال ہے یہ اللہ نے انسان کو استعمال کے لیے دیا ہے، اور جو شخص استعمال کا حق رکھتا ہو، حقیقی مالک نہ ہو، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ تو بہرحال ان واقعات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ اللہ پر نظر رکھو، اللہ پر اعتماد رکھو، اسی پر بھروسہ رکھو، اور دنیا کے نہ ہو کر رہ جاؤ۔ اور دیکھو یہ ایمان کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، آپ اس کو دھوتے ہیں، ڈرائی کلین کر کے نیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایمان لوگوں کے دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے، اس کو بھی ڈرائی کلین کرنا پڑتا ہے، اس کی بھی اوور ہالنگ کرنی پڑتی ہے۔ اور ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، ایسی مجالس میں جا کر شرکت کی جائے جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو، دین کی تعلیم ہوتی ہو، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ تو بہرحال یہ تمام اسباق اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ اس صورت کا دجال کے فتنے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ مختلف روایات میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس صورت کی تلاوت کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اس صورت کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں یہی فضیلت اس صورت کی آخری 10 آیات کے بارے میں کہ جو آدمی اس صورت کی آخری 10 آیات کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں اس صورت کے ابتدائی 3 آیات کا ذکر ہے کہ جو اس کی ابتدائی 3 آیات کا ورد کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی یہ صورت جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اگلے جمعے تک نور ہوگا۔
اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جہاں وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک اس کے لیے نور ہو، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہوگا۔ یہ تمام فضائل اس سورت کو یاد کرنے اور اس کے ورد کو اپنے معمول میں شامل رکھنے کے متعلق ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ چونکہ انسان کو دنیا میں گمراہ کرنے والی سب سے بڑی چیز مادیت ہے، اور اس صورت میں انسان کو جہاں دین کے لیے قربانی دینے پر تیار کیا جاتا ہے، وہی انسان کو مادیت پرستی سے نکال کر روحانیت کی طرف لانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ دجالی فتنے میں دو وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نمایاں کہہ سکتے ہیں، ایک پیٹ ہے اور ایک شہوت ہے۔ پیٹ اور شہوت، یہ دونوں چیزیں دجالی تہذیب کی نمایاں صفت ہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے، یہی دونوں چیزیں ہیں جنہوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے کہ وہ پیٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اس کی ہوس نہیں بھرتی، دوسروں کا حق مارتا ہے۔ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ کرپشن کرتے ہیں، کیا وہ غریب ہوتے ہیں؟ ان کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے باوجود وہ چوری کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور چوری بھی ایک فرد کے مال میں نہیں، پورے ملک کے تمام عوام کے مال کو غصب کر کے وہ اپنے لیے قبر میں انگارے بھرتے ہیں۔ تو وہ جو اپنے مال میں اضافے کے خواہش مند ہیں، اور اس میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں، میں اور آپ سب ہیں۔ ہم نے اگر کرپشن نہیں کی تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ بہت نیک لوگ، ہمیں موقع نہیں ملا۔ جس آدمی کو موقع ملتا ہے وہ اسی قدر اپنے لیے مال جمع کرنے کی فکر کرتا ہے۔ استثناءات ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو انسان کی ہوس ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پیٹ ہے، اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی، خواہش ختم نہیں ہوتی، لاکھ کے دو بناتا ہے، کروڑ کے دو بناتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر انسان کے پاس دو وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہوں تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے کہ میرے پاس ایک تیسری وادی بھی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا منہ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی طلب نے انسان کو تباہی سے دوچار کر رکھا ہے، اسے گمراہ کر رکھا ہے۔ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہاں تک کہ وہ قبر میں اتر جائے۔ تو دجالی تہذیب کی جو پہلی صفت ہے وہ پیٹ پرستی ہے کہ انسان ہوس پرست ہوتا ہے۔ دوسری صفت اس کی جنس ہے کہ آدمی اپنی ہوس کا، جنسی ہوس کا ایسا غلام ہوتا ہے کہ وہ حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اس راستے پر سرپٹ گھوڑے کی طرح بھاگتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یورپی تہذیب ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اس سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے جن مفکرین کی آراء کا بنیادی دخل ہے، ان میں فرائیڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور فرائیڈ کا پورا فلسفہ اسی جنس کے گرد گھومتا ہے۔ وہ ہر چیز کو شہوت کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، دودھ پیتے بچے کا، فرائیڈ کا فلسفہ اس کو بھی شہوت کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کمیونزم ہے، اس کا جو بنیادی مفکر ہے وہ مارکس ہے، اور مارکس کے فلسفے میں آپ کو صرف پیٹ ملے گا کہ کس طریقے سے انسان اپنی ہوس پوری کرے، اپنے پیٹ کی ہوس پوری کرے۔ تو دجالی تہذیب میں یہ دو چیزیں ہیں، پیٹ کی ہوس اور جنسی خواہشات کی ہوس۔ یہی دونوں جو بری صفتیں ہیں، یہ انسان کو تباہی سے دوچار کرتی ہیں۔ اور اس صورت میں جب انسان اس کے مضامین پر غور کرتا ہے تو وہ قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ذوالقرنین جیسے بادشاہ کی سیرت کا جب وہ مطالعہ کرتا ہے تو دنیا پر سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے۔ تو اس طریقے سے پیٹ کی ہوس ہو یا جنسی خواہشات کی ہوس ہو، یہ صورت انسان کو ان دونوں برائیوں سے باہر نکالتی ہے۔ اس لیے اس صورت کو دجال کے مقابل مسلمان کا اہم ہتھیار قرار دیا گیا۔ اس میں جہاں انسان اس صورت کا ورد کرتا ہے، ثواب ملتا ہے، یقیناً یہ اجر ملے گا، وہاں انسان اگر اس کے مفہوم پر غور کرے، ان واقعات کے فلسفے اسباق پر غور کرے، تو پھر انسان کو دجالی تہذیب کے ماحول میں رہنے کے لیے ایک روحانی توانائی ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں نمایاں اوصاف رکھے ہیں۔
الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، قیماً، ایک سیدھی سیدھی کتاب، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ، جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، خوشخبری کیا دے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے، جیسے گزشتہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف سے کیا، اپنے حمد کے کلمات سے فرمایا، اسی طرح اس سورت کا آغاز اللہ اپنی تعریف سے کر رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، ان دونوں کا نزول کا زمانہ تقریباً ایک ہے۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی، تقریباً اسی زمانے میں سورہ بنی اسرائیل بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ دونوں ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور تھے، اسلام کی دعوت کے راستے میں مختلف طریقے سے رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے۔ تو اس صورت میں جہاں زمانی اعتبار سے مماثلت ہے، وہاں اللہ کے حمد کے اعتبار سے بھی اس میں مماثلت موجود ہے کہ اس کا اختتام حمد پہ ہوا اور اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالی اپنی حمد سے کر رہا ہے۔ حمد کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی بیان ہے اور قرآن کریم کا بھی بیان ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا بھی بیان ہے۔ قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ لم یجعل لہ عوجا، اللہ نے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا وہ چیلنج ہے جو 1400 سال سے قرآن دے رہا ہے کہ ہے کوئی جو آئے اور قرآن کریم میں کوئی خامی نکال کر دکھائے۔ آج تک کوئی ایسا مفکر نہیں آ سکا، کوئی ایسا عربی کا ادیب نہیں آ سکا جو قرآن کریم میں زبان کے اعتبار سے، پیغام کے اعتبار سے، یا قرآن جو فکر دے رہا ہے تو اس فکر کے اعتبار سے کوئی خامی نکال سکے۔ افواہیں تو پھیلاتے رہتے ہیں لوگ، لیکن تحقیق کی بات کوئی کر نہیں سکا، اور نہ ہی کسی میں یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی کتاب لا کر دکھائے۔ حالانکہ قرآن کریم تو پکارتا ہے کہ آؤ اس سورت جیسی، قرآن کریم جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ، کوئی ایک دو آیتیں بنا کر لے آؤ، لیکن کوئی دنیا کا عربی ادیب قرآن کریم کے اس چیلنج کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کر سکا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ اس کی حقانیت کی علامات ہیں۔ قیماً، سیدھی سیدھی کتاب ہے، یعنی اللہ نے اس میں سیدھے سیدھے احکام نازل کیے ہیں۔ قیم کے کئی معنی آتے ہیں، اس کا ایک معنی مستقیم ہے، سیدھا سیدھا۔ اسی طریقے سے اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں، اللہ کی گزشتہ جتنی کتابیں ہیں، ان کی جو اصولی تعلیمات ہیں قرآن کریم نے ان کو دنیا میں قائم کر رکھا ہے۔ یعنی اس وقت قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس نے گزشتہ تمام وحی کی اصولی تعلیمات کی حفاظت کی ہے، اس پر مہر تصدیق لگائی ہے، اور اس کی حفاظت کر کے اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی اصولی تعلیمات کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی انفرادی خصوصیات ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ نے یہ کتاب کیوں نازل کی؟ تاکہ لوگوں کو سخت عذاب سے آگاہ کیا جائے۔ قرآن کریم میں دو چیزیں آپ کو نمایاں ملیں گی، ایک طرف مجرمین کے لیے سزا، دوسری طرف نیک لوگوں کے لیے بشارتیں۔ یہی انسان کی نفسیات ہیں کہ کبھی اس کو انعام کا کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، کبھی اسے ڈرایا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نیک عمل پر آبادہ کرنے کے لیے یہی دو راستے اپنائے ہیں کہ کبھی اس کو نہ کرنے پر سزا کی وعید سنائی جاتی ہے، اور کبھی کرنے پر اس کو انعام کا اجر اور خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ ایک تو لوگوں کو عذاب سے آگاہ کیا جائے کہ دیکھو اگر
برائیاں کرو گے تو پھر اللہ نے جہنم بنائی ہے، اور جہنم میں یہ تکالیف ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اجر کا بھی اعلان کیا، اور اجر بھی ایسا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ما کسی فیہ ابدا۔ کبھی آپ جنت کو اپنی سوچ میں لائیں تو انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے کہ آخر وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کیسے ہوگی، چونکہ انسان فانی ہے، اس نے نہ ختم ہونے کا زمانہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہاں تک اس کی جو ذہنی اپروچ ہے وہ بھی نہیں جاتی۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ ختم ہونے والی، اور اس کے مقابلے میں جہنم کی تکالیف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دنیا میں جتنی بھی سخت تکلیف ہو، جتنی بھی شدید تکلیف ہو، لیکن بہرحال وہ محدود ہوتی ہے، 5 سال ہوگی، 10 سال ہوگی، 100 سال ہوگی، پھر ختم ہو جائے گی، کیونکہ انسان ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جہنم کی تکالیف ابدی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان سے محروم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ہیں اور ابدی ہیں، ختم نہیں ہوں گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ آگے عیسائیوں کے ایک جرم کا بیان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ نے یہود کے چہرے سے نقاب الٹا تھا کہ یہ یہود اپنے آپ کو بڑی پاکیزہ قوم کہتے ہیں، ان کی تاریخ یہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلے رکوع میں اللہ نے ان کی پوری تاریخ کا خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ اس طریقے سے تاریخ میں ان پر 2 دفعہ آزمائشیں آئی ہیں، ہلاکت سے 2-4 ہوئے ہیں کیونکہ یہ بغاوت کرتے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ نے یہود کے جرائم کو آشکارا فرمایا، اور اس صورت کے آغاز میں بنی اسرائیل کا جو دوسرا حصہ ہے، نصارہ عیسائی، ان کے جرائم کو آشکارا کیا ہے کہ یہ قرآن کریم ان لوگوں کو متنبع کرتا ہے جو اللہ کے لیے اولاد کا اقرار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس میں سر فہرست عیسائی ہیں۔ اگرچہ یہودیوں کا بھی ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام طویل زمانے تک سوتے رہے، اللہ نے ان پہ نیند طاری کی، جیسے تیسرے پارے کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا، جو لوگ اس وقت شریک تھے، اور جس وقت وہ اٹھے تو چونکہ طویل زمانے کے بعد اٹھے تھے، وہ زمانہ بنی اسرائیل یہودیوں کے زوال کا تھا، تورات مٹ چکی تھی، ایک ظالم بادشاہ کے ہاتھوں یہودی قیدی ہو چکے تھے، ان کی جو سلطنت ہے وہ ختم ہو چکی تھی، بستیاں مسمار ہو چکی تھی۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھتے ہیں اور مختلف تکالیف سے گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے لیے اپنے حافظے کی بنیاد پر تورات لکھی۔ تورات دنیا سے ناپید ہو چکی تھی، انہوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر دوبارہ تحریر فرمائی، چونکہ یہ ایک غیر معمولی کارنامہ تھا کہ اپنے حافظے کی بنیاد پر تورات لکھوانا۔ تو اس غیر معمولی کارنامے کی وجہ سے یہودیوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہا۔ جیسے سورہ 10ویں پارے میں ایسے لوگوں کے بارے میں ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے۔ یہ یہودیوں کی ایک فرقے کا بیان ہے کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں بر صغیر میں ہندوستان میں جو ہندو ہیں ان کے ہاں بھی بسا اوقات اس طرح کے عقائد ملتے ہیں، خدا کا اوتار مان کر وہ انسانی قالب میں خدا کو تسلیم کرتے ہیں، کبھی خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ میں بھی یہ جرم موجود تھا، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو یہ وہ مختلف طبقات ہیں جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل تھے، ان میں سر فہرست عیسائی تھے۔ تو یہاں آیت کا روئے سخن بنیادی طور پر عیسائیوں کی طرف ہے کہ قرآن کریم ان کو خبردار کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائل۔ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، انسان ناقص ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپے میں اولاد اس کا سہارا بنتی ہے، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے نام کو زندہ رکھتی ہے، اور مختلف مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مستغنی ہے، وہ اپنے آپ کو اولاد سے پاک رکھتا ہے۔ اس لیے یہاں ایسے لوگوں کو متنبع کیا جا رہا ہے جو کہتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اس کا کوئی ثبوت نہ تو ان کے پاس ہے اور نہ ہی یہ نظریہ گھڑنے والے ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔
ان کی بھی منہ زبانی باتیں تھیں اور ان کی بھی منہ زبانی باتیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی. اللہ کے لیے اولاد کا قائل ہونا یہ بہت سنگین بات ہے. اور ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. یعنی یہ جو قول ہے اللہ کے لیے اولاد کا قائل ہونے کا، یہ اتنا وزنی ہے، اس کی نحوست سے، اس کے بوجھ سے آسمان اور زمین ہی کہیں پھٹ نہ جائیں. اتنا بھاری کلمہ ہے، اللہ کے شان میں اتنی بدترین گستاخی. تو فرمایا کہ یہ بہت سنگین بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی. ان یقولون الا کذبا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہاں تک تو عیسائیوں کی بات تھی، ان لوگوں کی بات تھی جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ایسا لگتا ہے باخع النفس کا کہ اے پیغمبر آپ افسوس کر کے اپنے آپ کو گھلا نہ بیٹھیں. عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے. کس بات کا افسوس؟ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں. اور آپ کیوں اپنے آپ کو گھلا بیٹھیں؟ اسفا، افسوس کی وجہ سے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اب اگر لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یقین جانیے کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ، زینت کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ لوگوں کو آزمائیں أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھیے کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے. ان آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت آمیز انداز میں اللہ تسلی دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت مشرکین کی فکر دامنگیر رہتی تھی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں. یہی غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے کھائے جاتا تھا. آپ ہر وقت ان کو تبلیغ فرماتے تھے، مختلف اسالیب سے ان کو سمجھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے مختلف انداز اپنائے تھے. آپ انہیں ڈراوا بھی دیتے تھے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ سزا ہے. آپ انہیں بشارتیں بھی دیتے تھے کہ اگر یہ کرو گے تو اللہ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے. آپ مختلف تمثیلات کے ذریعے ان کو سمجھاتے تھے، مختلف مثالوں کے ذریعے، تمثیلات کے ذریعے، کہاوتوں کے ذریعے قریش مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. گزشتہ زمانے کے اقوام کے واقعات سنا کر ان کو سمجھایا ہے. گلیوں میں جا کر، محلوں میں جا کر، خیموں میں جا کر، مکانات میں جا کر، میلوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی. ہر ممکن طریقے سے، ہر ممکن اسلوب اپنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش فرمائی. لیکن جب وہ سردار اور وہ ڈھیٹ لوگ راہ راست پر آنے پر آمادہ نہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس رویے سے تکلیف ہوتی تھی. آپ غم کا شکار ہوتے تھے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے حبیب اتنا غم نہ کیجئے، کہیں یہ غم آپ کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے. جیسے اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان پر افسوس کر کر کے اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے، اپنے آپ کو نقصان دے بیٹھیں گے. تو اے حبیب ان پر اتنا غم نہ کیجئے. آپ نے سمجھا دیا، بس اتنا کافی ہے. انما کہ آپ کے اوپر کیا ہے، علیک البلاغ، آپ کے اوپر تو پہنچانا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی مسلط تو نہیں ہے کہ زبردستی آپ ان کو دین حق کی طرف لائیں گے. آپ کا کام پہنچانا تھا، وہ آپ بخوبی پہنچا چکے. اب اگلا کام اللہ کا ہے کہ دل بدلنا یا نہ بدلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں. تو ان آیات میں اس طریقے سے اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہے. اگلی دو آیات میں اللہ نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. یہاں اللہ نے دنیا کو خوشنما بنایا ہے. دنیا کو خوشنما بنا کر
انسان کو اس آزمائش اور امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ دنیا کی اس خوشنمائی کے پیچھے پڑتا ہے یا دوسری طرف وہ دین کے لیے قربانی دینے پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو امتحان ہے، اور امتحان میں کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی فکر زیادہ نہ کیجئے، آپ نے پہنچا دیا، فرض ادا کر دیا۔ اب چونکہ یہ حالت امتحان میں ہے تو امتحان میں کچھ لوگ ناکام تو ہوتے ہی ہیں، جو نالائق ہوتے ہیں، جو پڑھنے کی فکر نہیں کرتے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، تو اسی اصول کے مطابق ان لوگوں نے فیل ہونا ہے، تو آپ ان کا زیادہ غم نہ کیجیے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کو مختلف چیزوں کے ساتھ سجایا ہے، اور اس سجاوٹ کا مقصد انسان کی آزمائش ہے کہ یہ دنیا کی عارضی سجاوٹ کے پیچھے جاتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتا ہے۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جبریل کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ وہ دیکھ کر آئے اور پوچھا گیا کہ کیا سمجھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جتنی خوفناک سزائیں ہیں شاید ہی کوئی انسان اس میں آئے، یعنی اتنی سزاؤں کا جب سنے گا تو ہر آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، شاید ہی اس میں کوئی آئے۔ پھر اللہ نے جہنم کو خوشنما چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور پھر فرشتوں کو بھیجا کہ اب جاؤ اور دیکھ کر آؤ۔ اب جب وہ دیکھ کر آئے تو کہنے لگے کہ یا اللہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی اس سے بچ پائے، کیونکہ انسان خوشنما چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور جہنم کو اللہ نے خوشنما چیزوں کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے۔ کس کا دل کرتا ہے کہ صبح سویرے گرم بستر چھوڑے، نرم بستر چھوڑ کے وضو کرے اور مسجد جائے، اپنی نیند خراب کرے؟ کس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، خاندان والوں کے ساتھ بیٹھا ہے، خوش گپیوں میں مصروف ہے، اذان ہوتی ہے تو کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑے اور نماز کے لیے اٹھ کر جائے؟ تو یہ خوشنما چیزیں ہیں جو کہ اللہ نے جن کے تحت جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اس کی نعمتوں کو دیکھنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور جب وہ واپس آئے تو پوچھا ہاں بھائی کیسا پایا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اس میں جیسی نعمتیں ہیں دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس سے محروم رہے، ہر آدمی اس میں آئے گا۔ پھر اللہ نے جنت کو مکروہات کے ساتھ ڈھانپ دی کہ جنت میں وہی آدمی جائے گا جو اپنے نفس کے خلاف کرے گا، جو کہ اپنے مزاج کے خلاف کرے گا، مشکل کام کرے گا۔ اب جب فرشتے وہاں سے ہو کر آئے تو پھر کہنے لگے اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی اس میں آ پائے۔ اپنی خواہش کا خلاف کون کر سکتا ہے؟ گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے، اکثرهم لا یشکرون، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ عقل بھی نہیں رکھتے۔ جو عقل رکھے گا وہ پہچان جائے گا کہ یہ خوشنمائی عارضی ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جو اجر ہے وہ دائمی ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ ہم نے زمین کی سجاوٹ کا زمین کو ہم نے اس لیے مختلف چیزوں سے سجایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں۔ ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور پھر بتا بھی دیا کہ یہ سجاوٹ زیادہ دیر کی نہیں ہے، ان قریب ہم یہ سب کچھ مل میٹ کر دیں گے، اس کو ایک صاف چٹیل میدان بنا دیں گے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ جیسے قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور بعض روایات کے مفہوم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت سے پہلے اس زمین کو لپیٹ دے گا، ایک نئی زمین بچھائی جائے گی جو بالکل ایسی ہوگی جیسے کہ قصائی کھال کو کھینچ کر سیدھا کر دیتا ہے، تو وہ زمین بالکل سیدھی ہوگی، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ آج تو یہاں اونچ نیچ ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں ڈھلوان ہے، کہیں اونچی سطح ہے، تو قیامت کے لیے، حشر کے لیے اللہ جو زمین بچھائے گا وہ بالکل سیدھی ہوگی۔ تو یہاں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو خوشنمائی کا ذریعہ ہیں تو بتا دیا کہ یہ زیادہ دیر پا نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ عارضی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب چیز تھے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی،
فقالوا، اور کہا تھا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ اب یہاں سے اصحاب کہف کے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے اپنے اسلوب کے مطابق اس واقعے کی صرف وہ جزیات ذکر کی ہیں جن سے انسان کے فائدے کا تعلق ہے، اخروی فائدے کا تعلق ہے۔ باقی واقعے کی وہ جزیات جن سے انسان کے دین اور دنیا کے کسی فائدے کا تعلق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ جزیات بیان نہیں کی۔ مثلا اصحاب کہف کون تھے، کس زمانے کے لوگ تھے، کس بادشاہ کے زمانے میں تھے، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، اور ان میں سے کون کون تھے، ان کے نام کیا تھے، خاندان کیا تھے، یہ تمام وہ تفصیلات ہیں جو قرآن کریم نے بیان نہیں کی۔ قرآن کریم نے ان کے واقعے کے اس پہلو کا ذکر کیا ہے جہاں دین کے لیے ان کی قربانی کا ذکر ہے۔ اس پہلو میں انسان کی ہدایت پوشیدہ ہے کہ اس کو آمادہ کیا جائے کہ ہدایت کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اس پہلو کا اللہ نے ذکر فرمایا، باقی جزیات اللہ نے بیان نہیں کی۔ اہل کتاب کے ہاں بھی اس واقعے کی تفصیلات ملتی ہیں، تو ہمارے مفسرین نے اہل کتاب کی روایات کی بنیاد پر اور دیگر شواہد کی بنیاد پر یہ جزیات بیان کی۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے کوئی 250 برس کے بعد ان کا زمانہ تھا۔ اگرچہ اس کا بھی الٹ نقطہ نظر موجود ہے، کچھ حضرات کے ہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگ تھے۔ ظاہر ہے کہ جو بات قرآن کریم نے بیان نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، تو مفسرین اس میں مختلف تاریخی شواہد کو بنیاد بنا کر تفصیل ذکر کرتے ہیں، اور تاریخی شواہد مختلف ہوتے ہیں، نقطہ نظر مختلف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر روایات بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو ایک روایت میں ان کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے ہے، لیکن اکثر روایات یہی ہیں کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے لوگ تھے، گویا ان کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے تھا، یہ نہیں یہ عیسائیوں کے اجداد میں سے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درست پیروکار تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں یہ موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنا گھرانہ چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، تو اس بادشاہ کا نام ہماری مفسرین کی کتابوں میں دقیانوس ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے روم پر حکومت کی تھی، اور اس زمانے میں رومی سلطنت شرک پر کاربند تھی۔ ان کے ہاں بڑے بڑے بندر تھے، مختلف طریقوں سے شرک کرتے تھے، اور یہ بادشاہ ظلم و ستم میں معروف تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے تھے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ بہت شدید طریقے سے اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو روکنے کی اور آپ کے پیروکاروں کو کچلنے کی کوشش کی۔ اسی بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ نوجوان نکلے تھے، اپنا علاقہ چھوڑا اور غار میں چلے گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ان کا زمانہ کون سا ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر مفسرین کی آراء کے مطابق ان کا زمانہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، کوئی 250 عیسوی کے قریب ان کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ یہ 6 نوجوان تھے، ان کا تعلق اچھے گھرانوں سے تھا۔ ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو سرکاری طور پر مناصب کے حامل تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو اہم مناصب پر حامل لوگوں کی اولاد میں سے تھے۔ ایک مرتبہ کسی سفر پر گئے، وہاں کسی نیک آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیروکار تھا۔ تو اس نیک آدمی کی صحبت کی برکت سے اور اس کی تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ان کو شرک سے نجات دی، ایمان کی حلاوت ان کو نصیب فرمائی۔ ایمان کی حلاوت جس کو نصیب ہوتی ہے وہ زیادہ دیر اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، چنانچہ یہ بھی زیادہ دیر اپنے آپ کو چھپا نہ سکے۔ بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ دین حق پر عمل کرنے کی کوشش میں ہیں، شرک کا انکار کرتے ہیں، تو بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ 6 تھے، بادشاہ کے دربار میں گئے اور اللہ نے ان کو توفیق دی
انہوں نے بادشاہ کے دربار میں بھی کلمہ حق کہا، جیسے اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں کلمہ حق کہنے کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ اب بادشاہ نے موقع پر سزا نہیں دی، موقع پر صرف اتنا ہی فیصلہ ہوا کہ ان کے مناصب چھین لیے گئے، یا جو ان کے اوپر شاہی پوشاک تھی، سرکاری لباس تھا ان کا، جو عزت کی علامت تھا، وہ ان سے لے لیا گیا، اور انہیں چند دن کی مہلت دی گئی کہ چند دن کی مہلت تمہارے پاس ہے، اگر تم نے اپنا فیصلہ تبدیل نہ کیا تو تمہیں عبرت آمیز سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ تو انہی دنوں میں پھر انہوں نے فکر کی کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر چیز کی قربانی دینی چاہیے، شاہی منصب ہے یا سرکاری منصب ہے یا گھر کی سہولیات ہیں، ہر چیز کو پس پش ڈال کر انہوں نے ایمان کو سامنے رکھا کہ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ 6 وہاں سے نکلے اور کسی طریقے سے چھپ چھپا کر کسی غار میں جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا جو اپنا کوئی ریوڑ چرا رہا تھا، اس کے ساتھ کتا بھی تھا۔ وہ چرواہا ان سے پوچھنے لگا تم کون ہو؟ اب یہ وہ جزیات ہیں جو قرآن کریم میں یا حدیث میں نہیں ہیں، مفسرین نے بیان کی ہیں، اور ان کا ماخذ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گزشتہ کتابوں کے تفصیلات کی بنیاد پر مفسرین نے کچھ باتیں نقل فرمائی ہیں۔ تو 7واں آدمی ان کو وہ چرواہا ملا، اس نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تو یہ اپنے آپ کو چھپاتے رہے، لیکن اس کے اصرار کی وجہ سے انہوں نے پھر بتا دیا کہ اس طریقے سے ہم شرک کے خلاف ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر کاربند ہیں، تو بادشاہ ہماری جان کے در پہ ہے، تو ہم ہر چیز چھوڑ کر اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کسی غار میں جائیں۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں بھی اسی عقیدے کا حامل ہوں، میں بھی شرک کا مخالف ہوں، اور میں بھی اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ 7واں آدمی ان کے ساتھ مل گیا۔ اب اس نے اپنا ریوڑ تو چھوڑ دیا، لیکن وہ کتا اس کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کتے سے جان چھڑانے کے لیے، لیکن اس نے جان نہ چھوڑی، وہ پیچھے چلتا رہا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے، اور اس نے ان کو یعنی انسانی آواز میں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے نہ بھگاؤ، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اللہ مجھ سے تمہاری حفاظت کا کام لے لے گا۔ تو اس طریقے سے وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب یہ چلتے چلتے باہر کسی غار میں چلے گئے تاکہ ہم بادشاہ اور اس کے ظلم و ستم سے بچ سکیں۔ تو یہ اس واقعے کی ابتدائی تفصیلات ہیں، اگلے واقعات آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ایک اور اس واقعے کا پہلو کہ ان کا علاقہ کون سا تھا، ان کا تعلق کس علاقے سے تھا، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ مفسرین نے اور مختلف مورخین نے، یعنی وہ مفسرین جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، انہوں نے مختلف علاقوں کا ذکر کیا ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فلسطین کے علاقے میں کوئی غار تھا، یعنی فلسطین کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، شام کے علاقے سے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اردن کے قریب ایک بستی تھی، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ کچھ حضرات اندلس کا بتاتے ہیں، اور کچھ حضرات ایک ایسے شہر کا بتاتے ہیں جو ایشیائی کوچک سے تعلق رکھتا تھا۔ ترکی میں کسی شہر کے یا پرانی بستی کے آثار ملتے ہیں، تو کچھ حضرات کا اشارہ اس طرف ہے کہ ان کا تعلق یہاں سے تھا۔ بعض انگریز مصنفین نے بھی ان کے شہر کا نام غالباً افسوس بتایا ہے، اور یہ ترکی ہی کے کسی علاقے میں ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ واقعی کہ وہ جزیات ہیں جن پر انسان کی ہدایت کا دار و مدار نہیں ہے، تو اللہ نے بھی اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایسے سوال کے پیچھے پڑنا چاہیے جس سوال سے اس کے دینی یا دنیاوی کسی فائدے کا تعلق ہو۔ اگر کوئی ایسا سوال ہو جس میں نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو، تو اس سوال سے کرنی کترا کر آدمی کو مفید تعلیم کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ آج کل ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں میں یہ ایک شوق پایا جاتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے سوالات کرتے ہیں جن کا تعلق دین اور دنیا کے فائدے سے نہیں ہوتا۔ جیسے اصحاب کہف کے نام ہے نا، یہ ہمارے بہت سارے لوگوں کا پسندیدہ موضوع ہے کہ ان کے نام کیا تھے، اصحاب کہف کتنے تھے، ان کے کتے کا رنگ کیا تھا۔ کتے کے رنگ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا نا، لوگ اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم ہماری تربیت ایسی کرتا ہے کہ ایسے سوال کے پیچھے پڑنا چاہیے جس کا تعلق آپ کی ہدایت سے ہو یا پھر آپ کے دنیاوی فائدے سے ہو۔
اصحاب کہف کے کتے کا رنگ اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو نہ آپ کے دین کا فائدہ ہے نہ آپ کے دنیا کا فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تفصیلات جاننے کا مکلف انسان کو بنایا ہی نہیں، اور نہ ہی ایسی تفصیلات کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ دوسری اہم بات جو ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کسی بھی تحریک کی بنیاد یا انقلاب کی بنیاد نوجوان ہوتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کے لوگ نوجوان تھے، جیسے اس آیت میں آپ نے پڑھا اذ اول فتیہ، فتیتن نوجوانوں کی جماعت کو کہتے ہیں، فتح نوجوان کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ نوجوان تھے، یہ نوخیز نوجوان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی قربانی کے لیے نوجوانوں کا انتخاب فرمایا۔ ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے، کوئی بھی تحریک ہو اسے بزرگوں کے تجربات اگر مل جائیں اور نوجوانوں کا جوش مل جائے تو ایسی ہی تحریک پھر کامیابی کی طرف جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو اس وقت آپ پر ایمان لانے والوں میں سے اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ جو مہاجرین صحابہ تھے ان میں سے اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ انہوں نے دین کے لیے ہر ممکن طریقے سے قربانی دی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے سب سے پہلے کسی مشرک کا خون بہایا تھا۔ یہ 19 برس کے تھے جب مسلمان ہوئے تھے، اور اسلام پر ایسے کاربند تھے۔ ان کی والدہ نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے قسم کھا لی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے۔ ایک دن گزر گیا اس نے کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن گزر گیا بے ہوشی میں چلی گئی، کچھ کھانے پینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عربوں میں اگر ماں قسم کھا لے اور اولاد پوری نہ کرے تو یہ ان کے سماج میں بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر اگر ماں کی قسم پوری نہ کرنے کی وجہ سے ماں ہی جان سے گزر جائے تو یہ اس بیٹے کے لیے ایسا عیب تھا، ایسا عار ہے کہ جس کو وہ پورا نہیں کر سکتا، اس داغ کو وہ شاید دھو نہ سکے۔ یہ ان کے سماج میں اتنی بڑی بات تھی۔ تو ماں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک تم دین سے ہٹو گے نہیں میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں۔ تو جب ایک آدھ دن اس طرح گزر گیا اور ماں تکلیف کا شکار ہونے لگی تو حضرت سعد بن وقاص اپنی والدہ کے پاس گئے۔ یہ اپنی والدہ کی اطاعت میں معروف تھے، ایسا نہیں تھا کہ الیاذ باللہ والدہ کے نافرمان، والدہ کی اطاعت میں اپنے سماج میں معروف تھے۔ لیکن اب یہاں بات دین کی ہے، اللہ کے حکم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو چھوڑنے کی ہے۔ تو اس راستے میں تو صحابہ نے کوئی چیز برداشت نہیں کی، تو یہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے اماں جان، تم نے یہ قسم کھائی ہے کہ تم کچھ کھاؤ گی نہیں یہاں تک کہ میں دین چھوڑ دوں، تو میں تو دین نہیں چھوڑوں گا۔ مزید کہا کہ تمہاری ایک جان نہیں 100 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے میرے سامنے نکل جائیں تو نکل جائیں، میں پھر بھی دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کچھ کھا لو یا نہ کھاؤ۔ تو جب والدہ نے بیٹے کا یہ عزم دیکھا تو سمجھ گئی کہ یہ تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تو اس نے پھر اپنی قسم توڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس پر پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو پابند کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم شرک کرو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، یعنی اس شرک کے پیچھے تمہیں لگائیں جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ لیکن اطاعت نہ کرنے کے باوجود بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں حسن سلوک میں ان کوئی کمی نہ کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ، لیکن اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں مخلوق کی تعمیل نہ کرو۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی پر اگر مخلوق کا کوئی حکم مجبور کرتا ہے تو وہاں پھر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہوتی۔ والدین کسی کو مجبور کریں کہ تم یہ کام کرو اور وہ حکم اللہ کی نافرمانی کا ہو، اولاد ایسے حکم پہ عمل کرنے کی پابند نہیں۔ جیسے آج کل اکثر گھروں میں، بہت سارے گھروں میں یہ مصیبت ہوتی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو مجبور کرتی ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو۔ اب یہ ایک ایسا حکم ہے ماں کی طرف سے، ایسا اصرار ہے جو کہ اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے، بیوی کا حکم، بیوی کا حق اللہ نے رکھا ہے، تو والدین کے ایسی خواہشات کو پورا کرنے کی اولاد مکلف نہیں ہے، بلکہ ایسی خواہشات پر عمل کرنا جائز بھی نہیں۔ اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو،
تو بیٹا اس حکم پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ بلا وجہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ ایک مرتبہ ہمارے ہاں دارالفتاح میں ایک سوال آیا تھا، ایک بیٹے کو باپ مجبور کر رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو طلاق دو، اس نے کہا نہیں دیتا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا نہیں تھا بیوی کو طلاق دو، اس نے طلاق دی، تو میں بھی تمہارا باپ ہوں، اپنی بیوی کو طلاق دو۔ تو وہ پریشان ہو کے دارالفتاح میں آ گیا، کیونکہ پیغمبر کی دلیل اس نے پیش۔ تو ہمارے اساتذہ نے اس کو سمجھایا کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ تو پیغمبر ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے احکامات پر چلتے تھے، اللہ کے احکامات کی روشنی میں انہیں معلوم تھا کہ اس بیوی کی وجہ سے آگے جا کر میری اولاد گمراہی کا شکار ہو۔ اگر تم پہ وہی اترتی ہے تو تم دعویٰ کر لو، پھر تمہارے حکم پہ عمل کرنے کا سوچا جا سکتا ہے۔ تو حقوق دونوں کے ہیں، ایک طرف اولاد کے ہیں، دوسری طرف والدین کے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً اولاد کو تو لعن طعن کی جاتی ہے کہ تم والدین کی نافرمان ہو، تم یہ ہو۔ والدین کو کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو دونوں طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جہاں اولاد کو لعنت ملامت کی جاتی ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، وہاں والدین سے بھی باز پرس ہونی چاہیے، ان کے بھی گلے پر ہاتھ ڈالنا چاہیے کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ کتنی خواتین ہیں، کتنی مائیں ہیں کہ جن کی غلط حکمت عملی نے ان کی اولاد کی زندگی حرام کی ہوتی ہے۔ کتنے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے بیٹے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، لیکن ہمارے ہاں اس کے خلاف کوئی بات کر نہیں سکتا کیونکہ والدین کا تقدس ہوتا ہے۔ تو تقدس اپنی جگہ، لیکن یہ قرآن کریم کی آیات اور تعلیمات آپ کو بتاتی ہیں کہ حقوق دونوں طرف سے ہوتے ہیں، اولاد کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، والدین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور جو فریق حق تلفی کرے گا تو اس کا احتساب کیا جائے گا، لیکن طریقے کے ساتھ۔ اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ والدین کا احتساب کرے۔ یہاں آیت میں نے سنائی نا کہ اطاعت تو نہ کرو لیکن نافرمانی کھول کر نہ کرو، بلکہ پھر بھی اپنا سر جھکا کر ان کے سامنے رہو۔ تو بہرحال حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل ابتدائی جوانی میں 19 برس کے تھے، انہوں نے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ یہ ایک مرتبہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ مسلمان چاروں طرف سے جبر کے شکار تھے، کھل کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، خفیہ طریقے سے پڑھتے تھے، گھاٹیوں میں پہاڑوں میں جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ کسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں مشرکین کا کوئی غول آیا، انہوں نے آ کے تمسخر اڑانا شروع کر دیا۔ اب یہ بڑے جری جوان تھے، یہ ان پہ حملہ آور ہو گئے، ان کے ہاتھ وہاں کوئی اونٹ کی شانے کی ہڈی آ گئی، انہوں نے وہ ہڈی اٹھا کے ایک کو دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گئے۔ ان کی ہمت نہ پڑی ان پہ حملہ آور ہونے کی، وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، ہمیں مشرکین کو جواب دینے کی اجازت نہیں۔ اس زمانے میں اللہ کا حکم تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں تھا، مشرکین کے تشدد کا جواب سختی سے دینے کا حکم نہیں تھا۔ وہ مدینہ میں جا کر پھر مسلمانوں کو جواب دینے کی اجازت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں جا رہے تھے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو غصے میں تلوار سونت کر جا رہے تھے کہ میں آج نئے دین کے عالم بردار کو نقصان پہنچا کے رہوں گا، الیاذ باللہ۔ تو ان کا سامنا حضرت سعد سے ہوا تھا، تو بات تکرار تک پہنچی تو سعد نے بھی تلوار نکالی، حالانکہ یہ بالکل نوجوان تھے، 19-20 برس کے تھے، اور حضرت عمر سے ایک دنیا کانپتی تھی، لیکن دین کے راستے میں اللہ نے ان کو ایسی غیرت عطا کی تھی کہ انہوں نے عمر کے دبدبے کو بھی ایک طرف رکھا، ان کے مقابلے میں بھی تلوار نکالی۔ تو یہ نوجوان تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کے لیے منتخب کی۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے، عمیر نام تھا، عمیر بن ابی وقاص، وہ محض 10 برس کے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ میرے بڑے بھائی نئے دین کے حدود میں داخل ہو گئے، تو وہ بھائی کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے جس میں آپ داخل ہوئے، میں بھی داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعد ان کو والدین سے الگ کر کے لے گئے، ان کو دین اسلام کا تعارف کروایا، اور ان کا 10 سالہ بھائی بھی دین اسلام میں داخل ہوا۔ اور انہی حضرت عمیر نے محض 14 برس کی عمر میں ہجرت کی۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام ہے، والدین کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا۔ محض 14 برس کے ایک بچے نے، ایک نوخیز جوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی خاطر اور اپنے ایمان کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑا، اور ایک ایسی بستی میں چلا گیا جہاں کوئی اس کا جاننے والا نہیں تھا، مدینہ طیبہ میں چلے گیا۔
غزوہ بدر کے موقع پہ ان کی عمر 16 برس تھی، انہی عمیر بن ابی وقاص کی۔ یہ جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ آپ میری سفارش کریں، تو حضرت سعد نے سفارش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ یہ کم سن ہے لیکن ان کا جذبہ زیادہ ہے، ان کو اجازت عطا فرمائیں۔ تو یہ باوجود اپنی کم سنی کے تلوار لے کر بدر کے میدان میں موجود تھے۔ مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، مسلمان محض 313 تھے۔ یہ ایسا منظر ہے کہ بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جائے، لیکن یہ 16 برس کا نوخیز جوان ہے اور دین اسلام کی حقانیت کا ایک ثبوت بن کر میدان میں کھڑا ہے۔ مشرکین کا ایک بہت بڑا شہ سوار تھا عمر بن عبد ود، جو کہ سینکڑوں سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی کے ہاتھوں غزوہ خندق میں جہنم واصل ہوا تھا، تو عمیر بن ابی وقاص نے اس عمر بن عبد ود کا مقابلہ کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بچے تھے، وہ پورا سانڈ تھا، تو عمر بن عبد ود کے ہاتھوں یہ شہید ہوئے۔ تو غزوہ بدر کے شہداء میں ان کا بھی نام ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 16 برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ 14 برس کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی۔ دار ارقم کا نام آپ نے سنا ہے، حضرت ارقم بن الارقم ان کا نام تھا، اور ان کا گھر یہ اسلام کی تبلیغ کا آماجگاہ تھا۔ اللہ نے ان کے گھر کا انتخاب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو ظاہر ہے کہ ہر تحریک کے لیے کوئی مرکز چاہیے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی اپنی مسجد نہیں تھی، حرم میں مسلمان علی الاعلان اپنا کام کر نہیں سکتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حضرت ارقم کے گھر کو مرکز بنایا، اور ان کی عمر محض 11 یا 12 برس تھی، یعنی 11 یا 12 برس کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے تھے، اور اسی کمسینی کے زمانے میں اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا کی تھی کہ ان کے گھر کو اہل ایمان کا مرکز اللہ نے بنایا تھا۔ ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، ابو جہل کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس قبیلے کی بنو ہاشم کے ساتھ ویسے مخاصمت رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنو مخزوم کا ایک نوخیز نوجوان وہ مسلمان بھی ہوگا اور اپنے گھر کو دین اسلام کے مرکز کے طور پر وقف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا کی۔ اس طریقے سے درجنوں مثالیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جبریل کے لہجے میں قرآن پڑھے تو ابن مسعود کی طرح پڑھے۔ یہ بالکل نوخیز نوجوان تھے جب مکہ میں آئے تھے، باہر سے آئے تھے، اور اسی نوجوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ یہ ایک مشرک سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بکریاں چرا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ کچھ دودھ چاہیے، چونکہ یہ امانت دار تھے، امین تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ تو میرے مالک کی ہیں، اس کی اجازت کے بغیر تو میں دودھ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کوئی ایسی بکری سامنے لاؤ جس میں دودھ ہی نہ ہو، تمہارے مالک کا حق ہی نہ ہو۔ تو انہوں نے ایسی ہی کوئی بکری سامنے کر دی جس میں دودھ تھا ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کے دست اقدس کی برکت تھی کہ اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ تو یہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عین نوجوانی کے عالم میں ان کو دین اسلام کے لیے قبول کیا۔ آپ کے جو گھر کے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اپنے بچپن کے زمانے میں تھے جب وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تبلیغ کے سب سے سخت سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ طائف کا سفر آپ نے کیا تھا، کئی دن آپ وہاں قیام پذیر رہے، سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے اوباش جوانوں کی سنگباری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس سخت ترین اور کھٹن مرحلے میں آپ کے رفیق حضرت زید بن حارثہ تھے جو بچے تھے، آپ کے بولے بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں ان کو آپ کا رفیق بنایا تھا۔ تو یہ ایک تفصیلی سلسلہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلانے کے لیے نوجوانوں کا انتخاب فرمایا۔ تو اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو اللہ نے جو توانائیاں عطا کی ہیں اس کا بنیادی مصرف دین ہونا چاہیے۔
باقی جو دنیاوی کام ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں، وہ تو اللہ نے منع نہیں کیے۔ آپ تجارت کریں، دل بھر کر کریں، پڑھائی کریں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، جو مرضی کریں، لیکن چند چیزوں کی پابندی کریں کہ فرائض کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی توانائیاں کچھ نہ کچھ دین کے لیے بھی لگ جائیں نا۔ اللہ نے آپ کو توانائیاں دی، یاد رکھیے دین کا اصل مخاطب نوجوان ہے، بچہ نہیں ہے، بوڑھا بھی نہیں ہے۔ دین کا جو اصل مخاطب ہے وہ تو نوجوان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز کو دیکھ لیں تو درست طریقے سے نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ نوجوان پڑھ سکتا ہے نا، بچہ تو نہیں پڑھ سکتا، بزرگ بھی نہیں پڑھ سکتا، کرسی پر پڑھے گا، اگر کھڑا ہو کر پڑھے گا تو مختلف رخصتوں کو سامنے رکھ کر پڑھے گا، مختلف رخصتوں پہ عمل کرے گا، کیونکہ بیمار ہے، وہ بزرگی کی حدود میں ہے۔ نوجوان اپنی توانائیوں کے عروج پر ہوتا ہے تو درست طریقے سے لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے قیام کون کر سکتا ہے؟ نوجوان کر سکتا ہے۔ نفلی روزے کون رکھے گا؟ نوجوان رکھے گا نا۔ بزرگ تو بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، بچے بھی نہیں رکھ سکتے۔ جہاد کس نے کرنا ہے؟ نوجوان نے کرنا ہے۔ دین کے لیے سفر کس نے کرنے ہیں؟ نوجوان نے کرنا ہے۔ تو دین کا بنیادی مخاطب ہی نوجوان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے زندگی کا سوال جب کرنا ہے قیامت والے دن میدان حشر میں، تو عمر کا سوال کرے گا کہ عمر کہاں گزاری تھی۔ پھر عمر میں سے جوانی کا سوال الگ سے کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ جوانی کہاں گزار کے آئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آخری عمر میں توبہ کر کے تم پاک صاف ہو گئے تھے۔ جیسے ایک فارسی کا شعر ہے نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، نوجوانی میں توبہ کرنا اور نوجوانی میں دین کے راستے پر چلنا یہ پیغمبروں کا شعبہ ہے، پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ ورنہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بزرگی میں تو جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن کے ایک طرف بیٹھ جاتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں حرام نہیں کھاتا۔ تو بہرحال دین پر عمل جو بھی کرے اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے، پسندیدہ ہے، لیکن نوجوان یہ دین کا بنیادی مخاطب ہے۔ اب اس تفصیل کے تناظر میں آپ غور کریں کہ دین کے احکامات کا جو مرکز اور محور ہے نوجوان، اگر وہی دین سے روگردانی کرے تو اللہ جل جلالہ کی غیرت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو میں نے توانائیاں دی تھیں، جس کے لیے میں نے دین کے احکامات نازل کیے تھے، وہ دین سے ایسا روگردانی کرتا ہے کہ دین کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ بس مسجد آ جائیں گے، کچھ نوجوان نماز پڑھ لیں گے، لیکن اس کے بعد اپنی خرمستیوں میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں کوئی نماز یاد نہیں رہتی۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب باہر تفریح کے لیے جاتے ہیں تو کتنے ایسے ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہوں گے۔ بہت سارے نوجوان یہاں موجود ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے نا۔ دین صرف گھر کے لیے تو نہیں ہے نا۔ جب آپ اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ خرمستیوں کے سفر پر نکلتے ہیں تو اس وقت بھی دین آپ سے مخاطب ہوتا ہے نا، اس وقت بھی مؤذن اذان دیتا ہے، اس وقت بھی نماز ہوتی ہے، اس وقت بھی یہ سارے احکامات ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ آپ کو لا یعنی کاموں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس وقت ایسا تو نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ نے ختم کر دیا، جیسے ڈکٹیٹر آتا ہے آئین معطل کر دیتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ نوجوان جب مری جانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوا ہے تو دین اللہ نے معطل کر دیا، اب نوجوان جو چاہے کرے، ایسا تو نہیں ہے۔ دین تو ہے، اللہ نے آپ کو تفریح کا بھی موقع دیا ہے۔ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا دین خوش نہیں ہے، دین آپ کو تفریح کا بھی موقع دیتا ہے، لیکن بہرحال ایک طریقے کے ساتھ۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب چیز تھے؟ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک اصحاب الکہف اور ایک اصحاب الرقیم۔ کہف جیسے میں نے عرض کیا غار کو کہتے ہیں، غار بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں کہف ایسے غار کو کہا جاتا ہے جو تھوڑا وسعت والا ہو۔ تو یہ جس غار میں اصحاب کہف تھے یہ چونکہ ذرا وسعتوں والا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے غار کی بجائے کہف کا لفظ استعمال فرمایا۔ اصحاب الکہف تو ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ اب یہ جو اصحاب الرقیم ہے، اصحاب الرقیم کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین کی اس میں مختلف آراء ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس پہاڑی پر وہ غار تھا اس کا نام رقیم تھا، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ کچھ حضرات کے ہاں جس وادی میں وہ پہاڑ اور غار تھا
اس وادی کا یا بستی کا نام رقیم تھا، اس لیے تاریخ میں ان کو اصحاب الرقیم بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ رقیم مرقوم کے معنی میں ہے، مرقوم کہتے لکھی ہوئی چیز کو، چونکہ اصحاب کہف کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی یاد میں تختیاں لگائی گئی تھیں، کتبے لگائے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اصحاب کہف ہوں یا اصحاب رقیم ہو، ان کا مصداق یہی 6 نوجوان ہیں جن کا قصہ آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ جیسے معروف واقعہ ہے کہ 3 لوگ تھے گزشتہ امتوں میں سے جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی، اور وہ غار کا دہانہ پتھر کے چٹان کی وجہ سے بند ہو گیا۔ وہ پریشان ہوئے کہ باہر کیسے نکلیں، تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دے جو اس نے زندگی میں کیا ہو۔ تو ایک نے اپنے سب سے نیک عمل کا واسطہ دیا تو چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، دوسرے نے اللہ کو واسطہ دے کر دعا کی، پھر تھوڑی سی ہٹ گئی، تیسرے نے اپنی زندگی کے نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دیا، دعا کی، تو وہ چٹان بالکل ہٹ گئی، وہ باہر نکل آئے۔ تو اس واقعے کو امام بخاری نے اس کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے ہاں اصحاب الرقیم وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی تھی، اور اصحاب کہف یہی نوجوان ہیں جن کا ذکر اللہ یہاں اس قرآن کریم کے اس رکوع میں فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال عام طور پر مفسرین کے ہاں اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم کا مصداق یہی 6 یا 7 نوجوان ہیں جن کا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے کو اگر آپ عجیب سمجھتے ہیں تو یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ 6-7 لوگ 309 سال تک سوئے رہے، پھر اٹھ گئے، کوئی ان کو نقصان نہیں دے سکا، اور اتنے طویل عرصے کے بعد جب وہ اٹھے تو بالکل درست تھے، اور اس واقعے کو وہ عجیب سمجھے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری قدرت اس سے بھی بڑی ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، اللہ کی قدرت کے اور بھی بہت سارے نمونے ہیں۔ اِذْ اول فتیۃ الی الکہف، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ جیسے میں نے تفصیل سے آپ کو سنایا کہ بادشاہ کے ڈرانے کی وجہ سے، یا جب اس نے ان کو دین چھوڑنے پر مجبور کیا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے یہاں سے جانا چاہیے، اور وہاں سے جا کر ایک غار میں پناہ لی۔ تو قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور قرآن کریم واقعے کا یہ پہلو کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ اس میں ایک قرآن کریم کی اس آیت کے پڑھنے والے کے لیے سبق ہے کہ وہ یہ جان لے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے آدمی کو کس انتہا تک جانا چاہیے۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ جو اسباب ہو سکتے تھے وہ انہوں نے اختیار کیے۔ وہ یہی کر سکتے تھے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چلنا شروع کر دیں، تو انہوں نے چلنا شروع کر دیا، بستی چھوڑ دی۔ جو اسباب وہ اختیار کر سکتے تھے وہ انہوں نے اختیار کیے، اور پھر آگے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ یا رب العالمین، اب آپ ہی ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے، اور اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا کر دیجیے۔ یہ سچے مومن کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ پہلے اسباب اختیار کرتا ہے جو سبب اس سے ہو سکے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے کہ ہم تو گھر نہیں چھوڑ سکتے، اس آرام کے ماحول کو نہیں چھوڑ سکتے، بس یا اللہ آپ ادھر ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کر دیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو سبب وہ اختیار کر سکتے تھے وہ انہوں نے اختیار کیا۔ گھر سے نکلے، چلنا شروع کیا، بستی سے باہر گئے، غار کی طرف گئے۔ اب آگے اس غار میں زندگی کیسے گزاریں گے؟ کھانے پینے کا سامان کہاں سے آئے گا؟ بادشاہ کی افواج سے کیسے بچیں گے؟ چونکہ اس سے بچنے کے اسباب ان کے پاس نہیں تھے، تو پھر اللہ سے دعا کی کہ یا رب العالمین اب آپ ہمارے لیے آسانی فرما دیجیے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک نوجوان اپنے دین کی حفاظت کے لیے آج کل کے دور میں کم از کم بنیادی قدم تو اٹھائے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ دین کی حفاظت کرنے کا جو مؤثر طریقہ ہے اس زمانے میں وہ یہی ہے کہ آپ کسی صحبت سے وابستہ ہو جائیں، نیک صحبت سے، ایسی مجلس سے وابستہ ہو جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہو۔
کسی نیک آدمی کے پاس آنا جانا رکھیں. یعنی ماحول سے ہی انسان بدلتا ہے نا. تو کم از کم ایک قدم تو انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے اٹھائے. اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے دین کی حفاظت کر. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو جگایا. لِنَعْلَمَ، تاکہ یہ دیکھیں. أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے. جب وہ غار میں چلے گئے تو قرآن کریم نے تو درمیان کی کڑیاں ذکر نہیں کی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو مقرر کیا، وہ بھیس بدل کر جاتا تھا، جا کر بستی میں سے کچھ کھانے کا سامان لے آتا تھا اور دائیں بائیں حالات کی خبر بھی لاتا تھا. تو ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ اب ہماری تلاش بہت زور و شور سے جاری ہے اور بادشاہ نے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر ان کو لاؤ. جب حالات ان کے لیے سخت ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار میں سلا دی تاکہ وہ باہر کی خبریں سن سن کر پریشان نہ ہو. اللہ اپنے نیک بندوں کی پھر اس طرح حفاظت کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہوتی ہے کہ بندہ قدم تو بڑھائے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم پھر ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. تو انسان جب اللہ کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو جب اندیشے زیادہ ہو گئے تو اللہ نے ان کو سلا دیا. سلا بھی کس طرح دیا؟ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے کان پر تھپکیاں دے دے کر سلاتی ہے، تو یہی تعبیر اللہ نے یہاں اختیار فرمائی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، آذان اذن کی جمع ہے، اذن کان کو کہتے ہیں. ضرب مار یعنی ہلکی سی مار کو یا کوئی بھی ضرب ویسے مار کو کہا جاتا ہے. ان کے کانوں پر مارنا یعنی کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھپکیاں دے کر ان کو سلایا. یہ تعبیر اختیار فرمائی گہری نیند کے لیے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو غار میں کئی سال تک گہری نیند سلائے رکھا اور پھر ایک زمانے کے بعد ان کو اٹھایا تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ کتنا عرصہ یہ سوئے رہے ہیں. چونکہ ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم اتنا عرصہ سوئیں، کچھ کہہ رہے تھے ہم اتنا عرصہ سوئیں، جس کا ذکر آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے آئے.